مضبوطی فراہم کرتی ہے کہ پھر وہ پہاڑ تو ٹل سکتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ٹل سکتا۔ ہم وہ مائیں تیار کر رہے ہیں، ہم وہ سماج اور معاشرے کی مضبوطی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں رہ کر، اس ماحول میں رہ کر جناب محمد الرسول اللہ کی محبت، حضور کی عظمت اور حضور کا اصل مقام پہچانتی ہیں۔ ان کو پھر جب حضور کا مقام سمجھ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر کائنات میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور کے مقابلے میں نظروں میں جچ جائے، حضور کے مقابلے میں نظروں میں جچ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ کالا، کانا، آڑا ٹیڑا، نہ زبان کا تمیز، نہ بولنے کا انداز، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ میرے نبی کے مقابلے میں، ہمارے محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں جس جیسا حسین نہیں دیکھا، اس کے مقابلے میں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ ظاہر ہے وہ ذات جس کے بارے میں جابر ابن عبداللہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود نے دیکھا 14ویں کے چاند کو اور محمد الرسول اللہ کے چہرہ انور کو، تو آخر میں میرا دل چیخنے لگا کہ جو حسن محمد الرسول اللہ میں ہے وہ حسن چاند میں نہیں ہے۔ ایسی ذات، اتنی عظیم ذات، جس کی باتیں اتنی اعلیٰ، جس نے انسانیت کو ایسی تعلیم دی جو 1500 سال کے بعد بھی باقی ہے اور پوری دنیا سر جھکانے پر مجبور ہے، ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ الٹے سیدھے دعویٰ کر، وہ ایک شکیل صاحب آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ وہ ایک شکیل بن حنیف آ گئے ہیں، وہ کہنے لگے ہیں پتہ نہیں میں کیا کیا ہوں۔ اور بھی آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، کچھ بچونگڑے نکل کر، جنہیں شوق اٹھ رہا ہے کچھ بننے کا، ایسے آتے رہتے ہیں وہ بارش کے کیڑے، نکلتے رہیں گے اپنے اپنے وقت پر، لیکن ان میں سب میں بدبو بھی ہے، زہر بھی ہے۔ یہ آتے ہیں صرف ڈسٹرب کرنے کے لیے، آتے ہیں صرف ڈسٹرب کرنے کے لیے، ایمان ہلانے کے لیے، یہ آتے ہیں ہمیں سونے سے جگانے کے لیے، یہ آتے ہیں ہمیں سونے سے جگانے کی۔ فرمانے لگے کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم تسلیم نہ کرتے، اس لیے کہ سردار انبیاء ہونے کا جو اسٹیج ہے اس پر تو میرے محمد کے علاوہ کوئی سجتا ہی نہیں، نہ کوئی سجتا ہے نہ کوئی جچتا ہے، تو مقام ہی اعلیٰ ہے، اس پر تو اللہ کا محبوب ہی آ سکتا ہے۔ تو جس اللہ کے محبوب کی یہ عظمت اور حضور کے پیغام کی عقلیت، عقیدت اور محبت، یہ سب جس نے پی رکھی ہوں، کیا اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ مدارس ہیں جو اس عقیدے کی مضبوطی دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پردے میں۔ یہ مدارس ہیں جو امت کو گمراہ ہونے سے بچائے رکھتے ہیں۔ جس طرح درختوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مٹی کو بہنے نہیں دیتے، اسی طرح یہ علم والوں کی یہ خاصیت ہے کہ یہ عقیدے کو بہنے نہیں دیتے۔ کیسے ہی سیلاب آ جائیں زمانے کے، لیکن یہ امت کے عقیدے کو بہنے نہیں دیتے، یہ مضبوط بنا کر باقی رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان مدارس کو استقامت اور استحکام نصیب فرمائے، ان اکابر کا سایہ اور ان کی دعائیں ہمارے سروں پر ہمیشہ باقی رکھے، اور ان اداروں اور جامعات اور دینی کام کرنے والوں کی محبت کی برکت سے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، احترام نصیب فرمائے، اسی دین پر جینے اور اسی عشق اور محبت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ